الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. صدق الله العظيم. عظیم سے بھی عظیم تر ہیں، عظیم سے بھی عظیم تر ہیں، عظیم پیکر ہے ذات ان کی. عظیم سے بھی عظیم تر ہیں، عظیم پیکر ہے ذات ان کی. بشر ہیں لیکن بشر میں سب سے بلند تر ہے صفات ان کی. اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا ہے اور وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوا. انبیاء تو بہت آئے لیکن ان تمام نبیوں میں بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ جو نبیوں کا سلسلہ ہے، رسولوں کا سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت اور مقام عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام رسولوں کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا. حق اور باطل کے درمیان ہمیشہ سے ہی جنگ چھڑی ہوئی ہے اور چھڑی رہے گی جب تک قیامت آ نہیں جاتی. لیکن باطل کتنا ہی زور لگا لے، کتنا ہی اسلام کا راستہ روکے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کرے، اسلام کا چراغ یوں ہی روشن رہے گا انشاءاللہ. اور باطل ایک نہ ایک دن ذلیل رسوا ہوگا اور ختم ہو کر رہے گا. آپ نے دیکھا مکہ المکرمہ کی دھرتی پر جناب محمد الرسول اللہ آپ کے اصحاب کو کن کن تکلیفوں سے گزارا گیا. یعنی انسان کے بس میں جو تھا انہوں نے وہ کیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. لیکن ایک وقت وہ بھی آیا ہے کہ جب آپ نے سنا پہلی دعوت کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ صفا پہاڑی سے. دعوت کا آغاز صفا پہاڑی سے اگر ہو رہا ہے، ظلم و ستم کی ابتدا وہاں سے اگر ہو رہی ہے تو ظلم کی انتہا طائف میں ہو رہی ہے. ظلم کی انتہا کہاں ہو رہی ہے؟ طائف میں ہو رہی. ابتدا وہاں ہے تو انتہا وہاں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب لوگ ہر حربے میں ناکام ہو گئے اور ہر حربہ استعمال کر کر کے تھک گئے، اللہ تبارک و تعالی نے ملائے اعلیٰ کو بھی اور ملائے ادنیٰ کو بھی آپ کے لیے مسخر کر دیا. یعنی انسانیت جب شکست کھا گئی ظلم و ستم میں تو اب انعام دیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے سامنے ملائے اعلیٰ سے جبرائیل علیہ السلام کو تابع کیا جا رہا ہے.
ملائے ادنا یعنی زمین سے پہاڑوں کے فرشتوں کو آپ کے لیے مسخر کیا جا رہا ہے۔ وہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہو کر آپ سے سلام کرتا ہے اور اجازت طلب کرتا ہے، اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ کہیں تو ہم پہاڑوں سے ان طائف والوں کو، ان بستیوں کو پیس کر رکھ دیں۔ آج دنیا کو ناز ہے اپنی جدید ٹیکنالوجی پر، اپنے بم پر، بختر بند گاڑیوں پر، ہوائی جہاز پر، چاند پر پہنچنے پر، اور انہیں غرور ہو گیا ہے کہ ہم نے نئے نئے آلات بنا لیے، ہم نے فضاؤں میں اڑنے والے طیاروں کو بنا لیا، ہم نے ایسے ایسے آلات بنائے ہیں کہ آپ نے دیکھا ایران کی جنگ میں پہاڑوں پر بم گرائے گئے، ہیروشیما پر امریکہ نے بم گرایا تھا، آج تک نسلیں تباہ ہو گئی، کئی 1 لاکھ سے زیادہ لوگ چند لمحوں میں زمین میں ڈھیر ہو گئے۔ یہ کس نے گرایا تھا؟ امریکہ نے گرایا تھا 1945 میں 1945 میں یہ امریکہ نے ہیروشیما پر 1 لاکھ سے زیادہ ان کو ناز ہے کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے ہتھیار، ایک دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کو دیا جا رہا ہے؟ پہاڑ دیا جا رہا ہے۔ اگر اتنا بڑا بم، یہ سمجھیے بم پہاڑ کو آپ کے لیے مسخر کیا گیا، اگر آپ کہیں تو یہ پہاڑ ان پر گرا دیں، مسل کر رکھ دیں۔ پہاڑ کے فرشتہ دیکھ رہا ہے سامنے سے کیا حکم آتا ہے، مگر آپ نے کیا کہا؟ نہیں، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں یہ نہیں چاہتا ہوں، میں مایوس نہیں ہوں۔ آپ طائف کے سفر میں جو آپ پر ظلم و ستم کیا گیا، وہاں سے آپ کیا سبق لے کر آتے ہیں؟ مایوسی کا نہیں۔ ہم آپ تھوڑی سی تکلیفوں پر، تھوڑی سی مصائب پر مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن طائف کے سفر میں آپ جو سوچ لے کر آ رہے ہیں کہ حضرت عداس جو ایک غلام اسلام لاتے ہیں، وہاں سے آپ منفی سوچ لے کر نہیں آ رہے ہیں، مثبت سوچ کر لے کر آ رہے ہیں، اور مایوس نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر آج یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کے خاندان میں، ان کی اولاد میں ایسے لوگ ہوں گے جو ایمان لائیں گے۔ اور آپ دیکھ لیجئے تاریخ اٹھا کر کہ اگر ابو طالب ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کے لڑکے حضرت علی ایمان لاتے ہیں، حضرت جعفر ایمان لاتے ہیں۔ اگر عاص بن وائل ایمان نہیں لاتا ہے تو ان کا لڑکا عمرو بن عاص ایمان لاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا نہ کرنے کی وجہ سے جو آپ کو امید تھی، یہی طائف کا قبیلہ بعد میں اٹھتا ہے۔ آپ دیکھیں گے سیرت کی کتابوں میں، بخاری شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے بعد یہ طائف کا قبیلہ جب غزوہ حنین میں شکست کھا جاتے ہیں لوگ، تو بہت سارے لوگ طائف بھاگ جاتے ہیں اور قلعے میں بند ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا محاصرہ کرتے ہیں۔ یہ اسلام کی وہ جنگ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دبابہ کا استعمال کیا، منجنیق کا استعمال کیا، جسے ہم اپنی زبان میں کہیں بختر بند گاڑیاں اور توپ کا استعمال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ادھر طائف کے جو قلعے میں محصور تھے ان لوگوں نے تیروں سے بوچھار کر دی صحابہ کرام پر، جن میں کتنے لوگ شہید ہو گئے۔ 1 دن 2 دن نہیں، مہینوں تک محاصرہ رہا۔ اسی درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں کہ مجھ پر دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ وہ دودھ کا پیالہ آپ کے سامنے جب پیش کیا گیا تو مرغی نے ٹھوڑ ماری اور وہ دودھ کا پیالہ گر گیا۔
جب صحابہ کرام کے سامنے آپ نے یہ بات رکھی تو یہ معلوم ہوا اس خواب کے ذریعے سے کہ طائف فتح نہیں ہونے والا ہے، ابھی طائف ابھی فتح نہیں ہونے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کوچ کا کہ اب چلو مدینہ منورہ۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا بغیر فتح ہی کے ہم روانہ ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کل اور ٹرائی کر لو، کل اور لڑ لو جنگ۔ صحابہ کرام کتنے شہید ہو، کیونکہ وہ تو قلعے میں تھے اور قلعے کی فصیل سے تیروں کے ذریعے سے صحابہ پر حملہ کر رہے تھے۔ ادھر صحابہ کرام نے نقب لگانے کی کوشش کی قلعے کے اندر، جسے ہم دبابہ کہتے ہیں، بختر بند گاڑیاں۔ تو اس زمانے میں دبابہ کیسے ہوتا تھا، ہم لوگ دیکھے ہوں گے، ڈلف اپنے گاؤں میں بولتے ہیں، بیل کے ذریعے سے جو لکڑی کا بنایا جاتا ہے، تو ایسی لکڑی کا بنایا جاتا، اوپر سے چمڑی کی کھول پورا چڑھی رہتی تھی، اسی میں فوجی لوگ صحابہ کرام اندر بیٹھ کر کے قلعے تک تو پہنچے، مگر ان لوگوں نے بمباری کر دی، یعنی تیروں سے حملہ جب کر دیا تو اب وہ جو چادر تھی چمڑی کی، اوپر غلاف تھا، وہ ٹوٹ گیا، اس لیے صحابہ ادھر ادھر بھاگے، اسی میں کتنے لوگ شہید بھی ہو گئے۔ یہ اسلام میں منجنیق اور توپ کا استعمال ہوا، دبابہ کا یہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں اسلام بہت پہلے استعمال کر چکا ہے۔ اسلام کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں بس نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، تسبیح پڑھ لو، نہیں، ہتھیار کا بھی استعمال کرو، دوڑ بھی لگاؤ، تیرنا بھی سیکھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب ثابت ہے احادیثوں میں، بات آگے آئے گی، جنگ بدر، غزوہ احد، حنین کا جب تذکرہ آئے گا آپ کے سامنے بات آئے گی۔ تو طائف میں اس طریقے سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل اور لڑ لو، تو جب دوسرے دن صبح کو صحابہ نے پھر لڑا تو قابو میں یہ لوگ نہیں آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے صحابہ کو کہا کہ اب روانہ ہو چلو، یہ اللہ کی طرف سے کچھ حکمت ہے، یہ طائف ابھی فتح ہونے والا نہیں ہے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، ادھر قبیلہ ثقیف سے ہی حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ہی آپ کی خدمت میں پہنچ کر ایمان لاتے ہیں۔ اسی قبیلہ ثقیف سے، طائف سے صحابہ کی ایک جماعت اٹھتی ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت خالد بن ولید۔ یہاں ایک مندر تھا لات کا، جسے ڈھانے کے لیے آپ نے حضرت خالد بن ولید، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا تھا۔ وہ قصہ طویل ہے، جب آئے گا باب تو بیان کریں گے۔ تو اس طرح آپ نے سنا ہوگا محمد بن قاسم کا نام۔ محمد بن قاسم کتنے سال کی عمر میں؟ 27 سال کی عمر میں ہندوستان پر حملہ کرتے، لوگوں میں مشہور ہے 17 سال کی عمر میں، یہ غلط ہے، 17 سال نہیں 27۔ یہ محمد بن قاسم نوجوان 27 سال کی عمر، اس ہندوستان میں اس کا داخلہ ہوتا ہے حجاج بن یوسف کے دور میں، اور یہ کراچی جو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا، یہ سب ہندوستان کا علاقہ تھا۔ کراچی ہوتے ہوئے سندھ کا جو راجہ تھا اس پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ محمد بن قاسم ثقفی، یہ قبیلہ طائف، قبیلہ ثقیف کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد بصرہ میں رہتے تھے، اس لیے وہاں پر یہ ہجرت کر گئے تھے، لیکن ان کا وطن کہاں ہے؟ طائف میں۔ تو جو دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں امید کرتا ہوں کہ ان میں سے اللہ اسلام کے سپاہی اٹھائیں گے، وہی ہوا۔ پھر طائف کے لوگ ایک زمانے تک اسلام کی خاطر قربانیاں دیتے رہے۔ محمد بن قاسم سے پہلے ہی اسلام آ چکا تھا، لیکن محمد بن قاسم کے ذریعے سے جب ہندوستان پر حملہ ہوتا ہے اور فتح ہوتا ہے، آپ تاریخ پڑھیے، ایک زمانے تک یہاں کے غیر مسلم لوگوں کے
آنکھوں میں آنسو تھمتا نہیں تھا اور وہ لوگ روتے تھے محمد بن قاسم کی عدالت پر، اس کی شجاعت پر اور اس کی محبت پر، جو اس نے سلوک کیا غیر مسلموں کے ساتھ اور جو آزادی ملی، ایک زمانے تک غیر مسلم روتے رہے اور محمد بن قاسم کے نام پر اس کی مورتیاں لوگوں نے بنائی اور پوجا کرتے تھے۔ اسلام کوئی ایسے ویسے نہیں پھیلا، اس کی ایک تاریخ ہے۔ جو کہتے ہیں کہ تلواروں سے پھیلا، اب تاریخ میں سب لکھا ہوا ہے۔ یہ لوگ تھے حجاج بن یوسف محمد، یہ سب طائف سے اٹھے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امید کی تھی اس امید کا پھل ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنوں کو مسخر کر دیا گیا، پہاڑوں کے فرشتوں کو مسخر کر دیا گیا۔ آپ نکلے تھے مکہ سے، لیکن اب پھر مکہ کی سرزمین میں داخلہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم مکہ میں آخر کس طرح جائیں گے؟ وہاں سے تو ہم نکال دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل جو محافظ ہے، دین کو تقویت دینے والا ہے، راستوں کو نکالنے والا ہے، تنگی کے بعد آسانی پیدا کرنے والا ہے، وہ رب حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ زندہ ہے، وہ ہمارے لیے راستہ نکالے گا۔ آپ پڑھیں گے سیرت کی کتابوں میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں آپ آتے ہیں تو بستی میں داخل نہیں ہوتے، غار حرا میں جاتے ہیں اور وہاں سے پھر قبیلہ خزاعہ کے ایک آدمی سے آپ پیغام بھیجواتے ہیں مکہ کی بستی میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ بستی میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اس لیے اس دور کا جو رواج ہے کہ اگر کوئی آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہے تو انہیں بغیر پناہ میں لے کر داخلہ آسان نہیں ہے۔ آپ نے اخنس بن شریک کو پیغام بھیجوایا کہ تم اپنی پناہ میں لے کر مجھے مکہ میں لے چلو، بستی میں لے چلو، لیکن اس نے بہانہ کر کے بات کو ادھر ادھر گھما دیا اور تیار نہیں ہوا۔ سہیل بن عمرو، آپ نے پھر اس کو پیغام بھیجوایا، اس نے بھی ادھر ادھر بات کر کے گھما دیا۔ بالآخر مطعم بن عدی، یہ وہی مطعم بن عدی ہیں غزوہ بدر میں آپ سنیں گے جو کفار قیدی بنائے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر آج مطعم بن عدی ہوتے، انہی کے ساتھ جاتے ہیں جبیر بن مطعم رضی اللہ، یہ صحابی بنے۔ آپ دیکھو مطعم بن عدی اگر آج کافر ہیں تو ان کے ساتھ جاتے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا۔ بدر کے قیدیوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم بن عدی ہوتے اور ان قیدیوں کے بارے میں مجھ سے بات کرتے تو ان کے کہنے کی وجہ سے سارے قیدیوں کو میں چھوڑ دیتا۔ یہ ان کا جو احسان ہے۔ جب تیسری بار آپ کا پیغام آتا ہے مطعم بن عدی کے ساتھ تو یہ ننگی تلوار لے کر، ہتھیار پہن کر، اور ان کے 7 لڑکے تھے، سارے لڑکوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حصار میں لیتے ہیں، اپنی حفاظت میں لیتے ہیں، اپنی پناہ میں لیتے ہیں اور آتے ہیں مسجد حرام میں۔ آپ طواف کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ کے گھر تک لے جا کر یہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ 7 لڑکوں کی یہ پہرا ہے، لیکن آپ سوچ سکتے ہیں، تھوڑا سوچیں گے کہ دیکھیے یہ امام الانبیاء ہیں، یہ وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے زمین کے خزانوں کو مالک بنا دیا اللہ نے۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جنہیں آپ دیکھیں گے آئندہ واقعات میں کہ زمین سے اٹھایا گیا، مسجد اقصی پہنچایا گیا اور پھر وہاں سے یہاں نہیں، 7 آسمان کراس کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پر پہنچایا گیا۔ اگر آج کے یورپ اور سائنسداں لوگ
کوئی ان کو گھمنڈ ہے اور یہ تکبر ہے کہ ہم چاند پر پہنچ گئے، تو دیکھو اس امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مینا کی وادی میں، جن کے ایک اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور ایسا ٹکڑا ہوتا ہے کہ غار ہیرا کا جو پہاڑ دونوں چاند کے ٹکڑوں کے بیچ میں آ جاتا ہے۔ یہ صرف یوں ہی واقعات نہیں ہے کہ آپ سن کر چلے جاؤ، آئندہ زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ دجال جو آئے گا وہ سورج کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ کس کو روکنے کی کوشش کرے گا؟ سورج کو روکنے کی کوشش کرے گا، اور وہ اس کوشش میں تھوڑا بہت کامیاب ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ حدیثوں میں پڑھیں گے کہ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ صحابہ سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ اس زمانے میں ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا وقت کا اندازہ کر کے نمازیں پوری 1 سال کی پڑھیں گے۔ یہ سورج کو حبس کرنے کی کوشش کرے گا، تھوڑی دیر کے لیے اللہ اسے مہلت دیں گے، لیکن چاند پر تم پہنچ گئے، آگے آسمانوں تک جانا تو ناممکن ہے، بلکہ ستارے جو تارے ہیں یہاں تک بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ چاند تک تم پہنچ گئے کیونکہ یہ دبے ہوئے نور ہیں، لیکن جو تارے ہیں یہ بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں۔ اگر پوری کائنات، پوری زمین تاروں کے سامنے چلی آئے، سب جل کر بھسم ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو انسانوں کے تابع کیا ہے، انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے، لیکن یہ امام الانبیاء ہیں جناب محمد الرسول اللہ، جن کے لیے پہاڑوں کو، جناتوں کو، چاند کو مسخر کر دیا گیا۔ آج وہ امام الانبیاء ایک غیر مسلم کی پناہ لے کر بستی میں داخل ہو رہا ہے۔ یہاں نقطہ لکھا ہے سیرت نگاروں نے، مورخین نے، کہ اگر جیسے اخنس بن شریک نے اپنی بات کہہ کر کے اپنا دامن جھاڑ لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ نہیں دی، سہیل بن عمرو نے دامن جھاڑ لیا اور آپ کو اپنی پناہ میں نہیں لیا، متیم بن عدی کھڑے ہو گئے، اگر یہ بھی نہ کھڑے ہوتے تو اس مکہ کی بستی کو اللہ کے لشکر فرشتوں کے ذریعے سے ہلاک کر دیتے، یا کوئی طوفان آتا یا چیخ و پکار کی عذاب آتا اور یہ بستی ہلاک و برباد ہو جاتی۔ اتنا سب کچھ آپ نے دیکھا، متیم بن عدی نے پناہ دیا، کیوں؟ تاکہ اس بستی پر عذاب نہ آئے۔ آپ کی برکت سے، اس حفاظت کی وجہ سے مکہ کی بستی سے عذاب ٹل گیا۔ اگر آج متیم بن عدی بھی منہ موڑتے تو خطرہ تھا کہ مکہ کی بستی ہلاک ہو جاتی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد سے یہی معاملہ نہیں تھمتا ہے۔ مکہ المکرمہ میں آپ کو ہمت دلائی گئی جناتوں کے ذریعے سے، یہ پہاڑوں کے فرشتوں کو حاضر کر کے آپ کا حوصلہ بلند ہوا، اور آپ دعوت میں دن بدن ترقی ہوتی رہی، اسلام کا علم بلند ہوتا رہا، اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ مدینہ منورہ سے، عرب کے، حجاز کے دیگر اطراف سے وفود آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے لگے۔ اسی درمیان قبیلہ طفیل، حضرت طفیل بن عمرو دوسی، قبیلہ دوس کے سردار مکہ المکرمہ میں آتے ہیں۔ بہت پہلوان تھے، سردار تھے، مال و دولت بھی بہت تھا، اس لیے تہامہ اپنا علاقہ چھوڑ کر جب مکہ میں آتے ہیں اور مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، آپ جب داخل ہوتے ہیں تو مکہ کے بڑے بڑے سردار آپ کو گھیر لیتے ہیں، طفیل کو، اور کہتے ہیں طفیل، اس شہر میں، اس بستی میں ایک آدمی آیا ہے جس کی وجہ سے خاندانوں میں پھوٹ پڑ گیا ہے، لڑائی جھگڑا ہے، وہ جادوگر ہے، خبردار اس کے پاس مت جانا۔ اتنا لوگوں نے ان کے کان بھرا کہ طفیل بن عمرو دوسی نے سوچا کہ میں اس سے اب ملوں گا نہیں، لیکن شاعر بھی تھے، سردار بھی تھے، پڑھے لکھے تھے، بہادر بھی تھے،
آپ نے جو اپنا کام تھا وہ کیا. جب مسجد حرام میں آتے ہیں، چونکہ بت وہاں رکھے ہوئے تھے پہلے ہی سے، جب بتوں کے سامنے آ کر اپنا سر جھکانے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں مسجد حرام میں ایک شخص ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے ہیں. لوگوں نے اتنا انہیں کان بھرا کہ انہوں نے مجبور ہو کر اپنے کان میں روئی ڈال لی کہ نہ میں محمد کی بات سنوں گا، نہ آپ کو دیکھوں گا، نہ آپ پر اسلام لاؤں گا. لیکن اسی مسجد حرام میں جب من ان کا اندر سے کہنے لگا، طفیل تم دوس کے سردار ہو، تم شاعر بھی ہو، تم بہادر بھی ہو، ان کے کہنے میں کیوں آتے ہو؟ نکالو اپنی روئی کان سے اور سنو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو. جو ہی کان سے روئی نکالتے ہیں، تلاوت کی آواز کانوں میں پڑتی ہے، آپ پر فدا ہو جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلتے ہیں اور آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، طفیل بن عمرو دوسی بھی آپ کے ساتھ جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص اور سورہ فلق آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں. یہ دوس کا سردار کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. اگر آج طائف کے لوگ ٹھکرا دیے ہیں، مکہ کی بستی تنگ ہو گئی ہے، اے دنیا کے دائیوں، اے اسلام کا علم بلند کرنے والوں، پیغمبر کی سیرت کو سامنے رکھنا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں ظلم و ستم کے باوجود آپ مایوس نہیں ہوئے، مثبت سوچ کر لے گئے، آپ کو جو تکلیفیں دی گئی ان کی تکلیف کو سامنے رکھنا، آپ کبھی مایوس نہیں ہوگی. آپ کی مصیبتوں میں، آپ کے ظلم و ستم میں اہل ایمان کے لیے تسلی کا سامان ہے. اگر آج یہ لوگ نہیں ایمان لاتے ہیں تو دیکھو دوس کے سردار ایمان لا رہے ہیں. یہ جب اپنے قبیلے، اپنے علاقوں کی طرف روانہ ہونا چاہتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے اللہ میرے لیے کوئی نشانی دکھا دے. جب یہ جانے لگے تو ان کے دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نور چمکتا تھا. حضرت طفیل کے دونوں آنکھوں کے درمیان نور چمکتا تھا. لیکن انہوں نے سوچا کہ ابھی بستی والے کہیں گے یہ کیا ہے، یہ تو عیب ہے. اس لیے انہوں نے دعا کیا کہ اللہ اس نور کو ان کے عصا میں منتقل کر دے جو لاٹھی تھی. تو جیسے لالٹین دیکھتے ہیں آپ، چراغ جلتا ہے، ایسی ان کے عصا میں روشنی جلتی تھی. اگر موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا سے اتنا سارا کام لے رہے ہیں تو آپ کے ایک صحابی طفیل بن عمرو دوسی کے عصا پر اللہ نے چمکتا ہوا نور رکھ دیا ہے، چمکتی ہوئی روشنی رکھی ہے. اپنے گھر کے جاتے ہیں تو سیدھا اپنے باپ سے کہتے ہیں، دور ہٹ جائیے، ہمارا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر لیا ہے، میں اسلام قبول کر لیا ہوں. باپ کہتا ہے طفیل یہ کیا بات ہوئی، اتنی بے رخی کیسے؟ اگر تم اسلام قبول کر لیے ہو تو کیا میں نہیں کروں گا؟ میں بھی کروں گا. والد بھی مسلمان ہو گئے، اس کے بعد بیوی بھی مسلمان ہو گئی. مدینۃ المنورہ میں طفیل بن عمرو دوسی، دوس کے خاندان کے 80 خاندان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اسلام لاتے ہیں. یہ سب جو واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، جب ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی ہے تو اب غیب کے پردوں میں جو چھپے ہوئے راز ہیں اللہ ان کو سامنے لا رہے ہیں. کبھی پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہو رہا ہے، کبھی پردے غیب میں وہ مخلوق ہے جو دکھائی نہیں دیتی، جناتوں کو اللہ آپ کے لیے سامنے لا رہے ہیں. کبھی آپ کے ہاتھ پر چاند کو جو ٹکڑے کرتا ہوا لوگ دیکھ رہے ہیں. پھر آگے آپ وہ دیکھیں گے، وہ انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں سے اٹھایا؟ مسجد حرام سے، یعنی معراج کا واقعہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعزاز دیا ہے، یہ اعزاز کسی اور پیغمبر کو نہیں ملا ہے.
یہ اعزاز اور مقام، یہ اعزاز کب ملا، یہ انعام کب ملا؟ جب ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ جو ظلم کی ابتدا صفا پہاڑی سے ہوئی تھی، ظلم کی انتہا اگر طائف سے ہو رہی ہے تو پھر اللہ اب انعام سے نوازیں گے۔ اب آگے کے واقعات میں آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ اور سورۃ النجم والنجم اذا ہوا، اس میں بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ لمبا موضوع ہے لیکن بہرحال کوشش کروں گا، ہو سکتا ہے آئندہ ہفتے ہی مکمل کر دو۔ لیکن یہ جو ہم سنتے ہیں واقع معراج یا چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یا یہ سب کچھ ہونا، انہیں صرف ہم واقعات کی نظر میں نہ دیکھیں، انہیں ہم سوچیں یہ سب کیا ہے، یہ حقیقت میں ہم کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن یہ کائنات ہے، اللہ نے آپ کے لیے ہی بنایا ہے، زمین و آسمان اس کی ساری چیزوں کو آپ کے لیے مسخر کیا ہے۔ اسی لیے آپ سنیں گے باقاعدہ ابھی بھی سائنسوں کی ٹیمیں سرچ کر رہی ہیں کہ یہ آسمان و زمین جب ایک تھے تو کیا دھماکہ ہوا جس سے آسمان الگ ہو گیا، زمین الگ ہو گئی۔ یہ چاند تک اگر پہنچ گئے ہیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے۔ اگر آج تمہیں اپنے بختر بند گاڑیوں پر جدید ٹیکنالوجی پر ناز ہے، دیکھو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کیا کیا نہیں مسخر کیا۔ واقع معراج میں آپ سنیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کیا دکھلایا اور اس میں کیا راز اور کیا حکمتیں تھیں۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ جو راز ہے آپ کے سامنے لاؤں کہ اللہ نے آخر آپ کو معراج کیوں کرائی اور اتنا بڑا اعزاز آپ کو کیوں دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔